خدا کی تعریف ہو جب آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ میرا نام پاسٹر کینی گائزن ڈارفر ہے، اوپن آرمز منسٹری چرچ یو ایس اے سے، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ یسوع مسیح کونے کے سرے کا قیمتی پتھر ہے۔ آمین۔ اور آج کے پیغام کا عنوان ہے خدا کا غضب مطمئن ہو گیا۔ گزشتہ بار ہم نے بات کی تھی کہ مسیحیت میں دو ستون ہیں، دو بنیادی ستون ہیں، اور پہلا ستون ہے انسان کے گرنے کی گہرائی، جس میں انسان اس وقت گرا جب اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ جب آپ تخلیق کو دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا نے انسان کو تخلیق کیا، خدا نے ہر روز کلام کیا اور تخلیق کیا، اور ہر دن کے آخر پر خدا نے کہا کہ یہ اچھا ہے، مگر جب وہ تخلیق کے چھٹے دن پر پہنچا، جب اس نے انسان کو بنایا، تو اس نے دن کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہا بہت اچھا ہے۔ تو وہ جو انسان کو بہت بے قدر سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب خدا نے آدم کو بنایا تو اس نے اسے خدا کی صورت اور شبیہ پر بنایا، اور جو کچھ خدا میں موجود تھا خدا نے انسان میں رکھا، عزت اور جلال، جو کہ آدم کی نافرمانی کی وجہ سے باغ عدن میں کھو گیا۔ آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی، اور بائبل بتاتی ہے کہ ان کا رشتہ خدا سے ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد ان کا خدا سے کوئی تعلق نہ رہا، اور ان دو ستونوں میں سے ایک ان کے گرنے کی گہرائی ہے۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر وہ گر گئے۔ تو جب آپ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسے سمجھتے ہیں، اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ آدم اور حوا کے دو بیٹے ہوئے، یعنی قائن اور حابل، اور قائن بڑا ہوا اور اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کیا، تو انسان اب قاتل بن گیا، اور بدی پھر اتنی پھیل گئی کہ خدا نے نوح کے دور میں پوری زمین کو طوفان سے ختم کر دیا۔ چند ابواب کے بعد اس کا ذکر ہے، کیونکہ انسان کے دل کے خیالات ہمیشہ برے تھے۔ تو ہم اس گرنے کی گہرائی کو دیکھتے ہیں، جو کہ مسیحیت میں ایک بنیادی ستون ہے۔ انسان نے نہ صرف ایک غلط موڑ لیا، بلکہ اسے پھر بدلنے کے لیے بہتر اور بہترین کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ ناکام ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا۔ انسان پستی کی گہرائی میں گر گیا، اور وہ خود کو نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ اس سے بالکل مختلف مخلوق بن گیا جیسا خدا نے اسے بنایا تھا۔ گرنے کی گہرائی مسیحیت میں دوسرا بنیادی ستون ہے ہماری مخلصی کی بلندی، اور اسی پر آج ہم بات کرنے والے ہیں، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ہماری مخلصی کی بلندی، یعنی یسوع نے ہمیں چھڑایا اور ہمیں بچایا، اور اس نے ہمیں پستی سے بچایا۔ اور افسیوں دوسرے باب میں لکھا ہے کہ اگر آپ مسیح میں ہیں تو ہم اس کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھائے گئے ہیں۔ اور آج یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے، مگر اس پر آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں کہ خدا کا غضب یسوع مسیح کی شخصیت میں مطمئن ہوا۔ تو آئیے ہم اس کے لیے دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، 3 باب 13 آیت۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 13 آیت سے 21 آیت تک۔ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی مان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں لایا۔ تو چلیں اب کچھ اور آیات پڑھتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے، اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کی، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے
اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ خدا کا غضب خداوند یسوع مسیح میں مطمئن ہوا۔ یسوع ہمیں بتاتا ہے اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وہ ابدیت سے وقت میں آیا، آسمان سے زمین پر۔ وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ سزا کا حکم کرے، کیونکہ زمین پر پہلے ہی سزا کا حکم ہو چکا تھا۔ دنیا پہلے ہی سزا کا سامنا کر رہی تھی، تو چونکہ زمین پر پہلے ہی سزا کا حکم ہو چکا تھا تو خدا کا غضب خدا کے بیٹوں پر نازل ہو رہا تھا۔ ایک شخص آدم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کیونکہ آپ ہمارے ڈی این اے کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جو کسی بھی قوم یا مذہب یا ذات سے تعلق رکھتا ہو، اس کا رنگ کالا ہو یا سفید ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بھلے وہ امیر ہو یا غریب ہو، ہم سب ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جب ہم اپنا ڈی این اے دیکھتے ہیں تو اگر پیچھے جائیں تو جا کر دو لوگوں سے ملتا ہے، یعنی آدم اور ہوا سے۔ تو ہم سب سے پہلے آدم کے خاندان سے ہیں، مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع آیا، اور گزشتہ بار ہم نے بات کی تھی، یسوع اس لیے آیا تاکہ ہم تاریکی کی بادشاہی سے اس کے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں، اور اب ہم خدا کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، اور یوحنا پہلے باب میں اس کا ذکر ہے 10ویں اور 11ویں آیت میں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ ہم خدا سے پیدا ہو سکتے ہیں، میرا یہ ایمان ہے۔ تو جب آپ خدا سے پیدا ہوتے ہیں تو خدا کا غضب آپ پر مزید نہیں رہتا، اور میں اسے کلام سے بیان کر سکتا ہوں۔ یسوع جب زمین پر آیا اور ابن آدم بنا، اور وہ خدا کا بیٹا تھا، بدروحیں اسے خدا کے بیٹے کے طور پر پہچانتی تھیں، انہوں نے کبھی اسے ابن آدم نہیں کہا۔ اور پھر دیکھیں، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ خدا بدن میں چل پھر رہا ہے، اور یسوع نے، ہم دیکھتے ہیں، انہیں نکالا، کیونکہ زمین پر روح کو بغیر بدن کے کوئی اختیار نہیں۔ تو ابلیس اس کے لیے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور خدا نے لوگوں کو اس کے لیے استعمال کیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے یہ کام کیا، کیونکہ وہ خدا تھا، یسوع ہی مسیح ہے، وہی مسح کیا ہوا ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ وہ بدن میں خدا تھا، اور اب خدا ہمارے وسیلے سے کام کرتا ہے، کیونکہ روح کو کام کرنے کے لیے زمین پر بدن چاہیے۔ تو خدا کہتا ہے کہ خدا کا غضب مطمئن ہوا ایک شخص، یعنی یسوع مسیح میں۔ ہر کوئی جو مسیح سے باہر ہے وہ اب بھی غضب کے تحت ہے، وہ اب بھی پرانی شریعت کے تحت ہے، وہ اب بھی خدا کے قہر کے تحت ہے، اور تمام دنیا کو سزا سنائی گئی پہلے آدم کی وجہ سے۔ مگر پھر یسوع آیا کہ وہ زندگی دے، اور کثرت کی زندگی دے، یوحنا 10ویں باب کی 10ویں آیت۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب 53واں باب، یسایہ کی کتاب 53واں باب، ذرا ایک لمحے کے لیے دیکھیں 3 اور 4 آیت۔ 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی، اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ اس پر غور کریں، مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، 10ویں اور 11ویں آیت۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی، اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا اپنے ہی عرفان سے۔ میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ تو جب مسیح آیا تو ہر ایک گناہ، ہر ایک مایوسی،
ہر ایک غلط فہمی یسوع مسیح پر ڈال دی گئی، اور میں اسے اس طرح سے کہتا ہوں، اور ہم جانتے ہیں کہ دیکھیں یو ایس اے میں بہت سی دکانیں ہیں جہاں ہم خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور دیکھیں بعض اوقات جب زندگی میں آپ کے ساتھ غلط سلوک ہوتا ہے تو آپ اسے اندر رکھتے ہیں اور اپنے دل میں محفوظ رکھتے ہیں، اور آپ اس سے متعلق کسی بھی شخص سے بات نہیں کرتے، اور آپ ان دکھوں، پریشانیوں، تکلیفوں، مصائب کو اپنے اندر پروان چڑھنے دیتے ہیں، اور پھر ایک دن جب آپ کسی بھی کریانہ سٹور یا کسی بازار میں جاتے ہیں اور کوئی شخص آپ سے کچھ کہتا ہے تو اچانک آپ کا وہ تمام غصہ، تمام ناراضگی ایک ہی لمحے میں اس شخص پر اتر جاتی ہے، حالانکہ اس شخص نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کریں، اور جتنا غصہ آپ کے اندر بھرا ہوتا ہے آپ اس وقت اس شخص پر نکال دیتے ہیں۔ خدا نے تمام بنی نوع انسان کے گناہ کو، تمام نفرت کو، تمام تکلیف کو، تمام غصے کو، ہر اس چیز کو جو خدا کے خلاف کی گئی تھی اور جو کچھ بھی اس کے خلاف تھا، وہ ایک لمحے میں اکٹھا ہوا اور اس نے وہ صلیب پر یسوع مسیح پر ڈال دیا۔ ہر ایک چیز، آپ کے تمام گناہ اور وہ تمام چیزیں جو آپ نے خدا کے خلاف کی تھیں، آپ کا غصہ، آپ کی نفرت، آپ کی زندگی میں جو بھی بے اطمینانی تھی، جو بھی بے سکونی تھی، جس پر خدا ناراض تھا، ایک لمحے میں وہ سب چیزیں اکٹھی کی گئیں اور خدا نے ان تمام چیزوں کو یسوع مسیح پر ڈال دیا، اور اس نے خدا کے غضب کو اپنے اوپر لیا، اور خدا کا غضب اس پر پورا ہوا، یعنی یسوع مسیح میں۔ اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ جب میں مسیحی ہوتا ہوں، میں خدا کے غضب کے تحت نہیں۔ وہ جو خدا کی بادشاہی سے باہر ہیں، وہ جو خدا کے خاندان سے باہر ہیں، وہ اب بھی سزا کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ ہم ان کی عدالت نہیں کرتے، دیکھیں وہ سزا کے تحت ہیں، اس لیے وہ غصے میں ہیں، اس لیے وہ پریشان رہتے ہیں، اس لیے نفرت میں رہتے ہیں، اس لیے وہ بکھرے ہوئے ہیں، اسی لیے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، لوگ قتل کیے جاتے ہیں، کیونکہ خدا کا غضب اب بھی ان کے اوپر ہے۔ مگر ہم جو خدا کے خاندان میں ہیں، یسوع نے اس غضب کو اپنے اوپر لیا جو مجھ پر آنا تھا، اور یہ یسوع مسیح میں پورا ہوا۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو مسیحی ہونا چاہیے، تو بہت سے مسیحی ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ خدا آپ سے ناراض ہے۔ خدا آپ سے ناراض نہیں۔ یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، خدا ہر انسان، بنی نوع انسان سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، تو وہ ناراض نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو خدا کو رد کرتے ہیں، خدا کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے۔ اگر آپ مسیح کے بدن کا حصہ ہیں تو خدا آپ سے ناراض نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، شاید آپ محسوس کرتے ہوں کہ خدا آپ سے ناراض ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں اور اپنے دل میں احساس کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام یسوع ہے، وہ آسمان سے زمین پر آیا، اور بائبل بتاتی ہے کہ اس کا نام ایمینویل ہے، یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور یوحنا 1 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، وہ آدمیوں کے درمیان رہا جو کہ بدن میں خدا تھا۔ اور جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص یسوع مسیح ہے جس نے کچھ غلط نہ کیا، جب آپ یسوع سے متعلق سوچتے ہیں، اسے اپنی ماں سے کبھی یہ نہیں کہنا پڑا کہ مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ آپ بچوں کے طور پر تصور کریں، آپ کو اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھانا نہیں پڑتا، جانتے ہیں جھوٹ کیسے بولنا ہے۔ آپ کو انہیں سکھانا نہیں پڑتا کہ کیسے بہن بھائیوں کو مارنا ہے، آپ کو چوری کرنا نہیں سکھانا پڑتا۔ یہ تمام چیزیں فطری طور پر انسان میں موجود ہیں، اور وہ ویسے ہی بنتے ہیں جیسے چاہتے ہیں۔ ہم کھو چکے تھے، اور خدا کا غضب ان لوگوں پر ہے جو یسوع مسیح کے بارے میں نہیں جانتے۔
لیکن جب وہ زمین پر تھا تو وہ کامل تھا. اس نے کبھی اپنے بھائی کو نہیں مارا، اس نے کبھی کوئی چیز نہیں چرائی، کبھی کوئی غلط لفظ نہیں بولا، کیونکہ اس کا خون گرنے والے آدم کے ساتھ نہیں جڑا تھا، بلکہ اس کے خون کا تعلق خدا کے تخت کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ جو خدا باپ ہے. کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ تو یسوع مسیح کی شخصیت میں خدا نے اپنے فضل اور رحم میں انسان کے تمام گناہ کا تمام غصہ جو وہ بنی نوع انسان کے گناہ کی وجہ سے تھا، یسوع مسیح پر ڈال دیا اور اسے لکڑی پر کیلوں سے جڑا گیا، یعنی صلیب پر، گلگتہ کی پہاڑی پر. بائبل کہتی ہے اس کے کپڑے اتارے گئے اور وہ برہنہ حالت میں صلیب پر لٹکایا گیا، اسے مکمل طور پر برہنہ کیا گیا، وہ مکمل طور پر برہنہ ہوا، باعث ندامت بنا اور خدا کا غضب اس پر ڈالا گیا، اور اس نے آپ کے اور میرے لیے خدا کا غضب اپنے اوپر لیا. لیکن اگر آپ مسیح میں نہیں ہیں تو پھر خدا کا غضب آپ کی زندگی پر ہے خدا کے کلام کے مطابق. تو اب آگے بڑھتے ہیں. خدا کی تعریف ہو. میں پڑھتا ہوں یوحنا کا پہلا خط 5واں باب. اکثر لوگ اس حوالے سے واقف ہیں اور ہم اس کی چند آیات پڑھیں گے. اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے. اے میرے پیارے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ دنیا کے گناہوں کا بھی. تو یسوع مسیح نے خدا کے غضب کو اپنے اوپر لیا، اور یہ اس نے ایمانداروں کے لیے کیا. آپ اسے غور سے سنیں. یسوع مسیح نے خدا کے غضب کو اپنے اوپر لیا ایمانداروں کے لیے. کیونکہ ایک بات ہے جس کے لیے بہت سے مسیحی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خدا مجھ سے ناراض ہے، خدا مجھ سے ناراض ہے کیونکہ شاید میں نے کچھ اچھا نہیں کیا. اور دیکھیں، اگر آپ ایمان میں بچائے گئے ہیں تو جس ایمان کے وسیلے آپ بچائے گئے ہیں وہی ایمان آپ کو محفوظ رکھے گا. اگر آپ فضل سے بچائے گئے ہیں، ایمان کے وسیلے جس فضل سے آپ بچائے گئے ہیں، اور یہ آپ کے کاموں کی وجہ سے نہیں کہ کوئی انسان فخر نہ کرے، تو وہی فضل جس نے آپ کو بچایا ہے آپ کو محفوظ بھی رکھے گا. آمین. تو بائبل بتاتی ہے اگر آپ اس راستے پر چلتے ہیں اور ایک دن آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ خدا کو خوش نہیں کر رہے، تو پھر آپ اقرار کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں خداوند مجھے معاف کر، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، میں ایسا نہیں کہنا چاہتا تھا، میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہتا تھا، یا خامند سے ایسا سلوک میں نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اپنے بچوں سے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اپنے ساتھیوں سے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے معاف فرما. میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں تو وہ ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. سنیں، ہاللویہ. تو بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح کی شخصیت میں خدا کا غضب پورا ہوا. تو ہر روز جب میں بیدار ہوتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ خدا مجھ سے ناراض نہیں. سنیں، میں یہ سمجھ سکتا ہوں اور جان سکتا ہوں کہ خدا مجھ سے ناراض نہیں، اور چونکہ میں مسیح میں ہوں تو بائبل بتاتی ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہے. عبرانیوں 11ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے.
اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ تو اگر آج آپ ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح میں ہیں، تو بائبل بتاتی ہے کہ خدا آپ سے خوش ہے، وہ آپ سے ناراض نہیں۔ یہ ابلیس کا جھوٹ ہے جو بطور مسیح آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ خدا آپ سے ناراض ہے، یا یہ کہ خداوند جو میں نے کیا ہے میں اس کی قیمت چکاؤں گا۔ نہ 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 نہ، یاد رکھیں یسوع مسیح نے صلیب پر ہر اس کام کا فدیہ دیا، ہر اس کام کا جو آپ نے ماضی میں کیا تھا اور جس کے لیے آپ کو دوبارہ ملاپ کی ضرورت ہے اور پھر آپ کو بحالی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بینک میں ڈکیتی کرتے ہیں تو پھر اس کے مطابق آپ کو نمٹنا ہے، مگر آپ کے لیے عدالت کو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے اوپر لے لیا، مگر آپ کو خدا کے کلام کے مطابق بحالی کی ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے شاید آپ کو پیسے واپس کرنے پڑیں یا جیل جانا پڑے، اور خدا آپ کو وہیں سے لیتا ہے۔ مگر بطور مسیحی جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو جانتے ہیں کہ خدا آپ سے ناراض نہیں۔ سنیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ سوئیں اور خدا آپ سے ناراض ہو، مگر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صبح بیدار ہوں اور آپ یہ جانیں کہ خدا آپ سے ناراض ہے اور وہ دن آپ کے لیے برا دن ہونے والا ہے۔ یرمیہ 29 باب کی 11 آیت میں خدا کہتے کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تو خدا نے یسوع مسیح میں میرے گناہوں کا سارا غضب یسوع مسیح پر ڈال دیا، اور یہ تمام سنیں کھوئی ہوئی انسانیت کے لیے تھا۔ اور یاد رکھیں کہ ہر کوئی نجات پا سکتا ہے اگر وہ خداوند کے پاس آئے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور اسے تسلیم کرے، مگر وہ جو مسیح کو قبول نہیں کرتے ان کے لیے بائبل کہتی ہے کہ وہ خدا کے غضب کے تحت ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یوحنا 3 باب کی 36 آیت۔ یوحنا 3 باب کی 36 آیت، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کو نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ اب سنیں، آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ ایمان نہیں لاتے، اسے قبول نہیں کرتے، تو پھر خدا کا غضب آپ پر نازل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ مسیح میں آتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، آسمان سے پیدا ہوتے ہیں، تو بائبل کہتی ہے کہ خدا کا غضب آپ پر نہیں۔ تو آئیے اس کے لیے خدا کی تمجید کریں، خدا کے نام کو جلال دیں۔ آمین۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور کہیں خدا ان تیرا شکر ہو کہ بھلے ابلیس مجھ سے کچھ بھی کہے، دشمن مجھ سے کچھ بھی کیوں نہ کہے، میں جانتا ہوں کہ اب خدا کا غضب اب مجھ پر نہیں رہا، اور اب میں مسیح میں ہوں اور صرف مسیح میں ہوں، اور خدا مجھ سے خوش ہے کیونکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں مسیح یسوع میں ہوں۔ بائبل اعلان کرتی ہے کہ آپ دو میں سے ایک خاندان سے ہو سکتے ہیں۔ جب آپ پہلی بار پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی ماں آپ کو جسم دیتی ہے اور آپ کا خونی تعلق پہلے آدم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، مگر بائبل کہتی ہے کہ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ آسمان سے پیدا ہوں، خدا کے خاندان سے پیدا ہوں۔ جب یہ شخص یعنی یسوع مسیح دنیا میں آیا، وہ ہر ایک چیز کے کونے کے سرے کا پتھر ہے، وہ تمام انسانیت کا مرکز ہے، وہ انسان کی شکل میں خدا ہے، جو سچ مچ خدا اور سچ مچ انسان ہے۔ وہ انسان کی شکل میں خدا تھا اور یسوع مسیح کی شخصیت میں آسمان اور زمین اکٹھے ہوئے۔ میں آئندہ ہفتوں میں اس پر بات کروں گا اور ہر اس کام کے حوالے سے جو یسوع مسیح نے آپ کے لیے مکمل کیا، شخصی طور پر، آمین، اور میرے لیے شخصی طور پر مکمل کیا۔ یہ جاننا کہ اس نے کیا کیا ایک بات ہے، مگر یہ جاننا الگ بات ہے کہ وہ آپ میں کون ہے۔
اور میں اس سے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور بطور مسیحی میں آپ کو اوپر اٹھانا چاہتا ہوں، اور ہم اس مقام سے آپ کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں اور چٹان پر لانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی قدرت، خدا کا مسا آپ کی زندگی کو چھوئے، اور آپ آنے والے دنوں میں یہ جاننے والے ہوں کہ مسیح کون ہے اور آپ مسیح میں کون ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ ہاللیلویا! خدا بھلا ہے اور وہ ہمیشہ بھلا ہے۔ پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ۔ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ پھر ملیں گے۔ اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہے اور کہتے ہیں میں مسیحی کیسے بن سکتا ہوں، تو رومیو 10ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو بچائے اور آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوں۔ میرے ساتھ یہ دعا مانگے۔ خداوند یسوع، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو جسم میں خدا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تو نے بے عیب زندگی گزاری۔ تو نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیا، میرے گناہوں کے لیے تو نے کوہ کلوری پر جان دی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دل میں آ اور میرے گناہ معاف فرما اور مجھے نیا مخلوق بنا، ایک نیا مخلوق۔ اور آپ یہ کہیں، میں خدا کے خاندان میں پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ کیا تو مجھے ابھی بچائے گا؟ میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان سے کہ تو یسوع مسیح میرا خداوند ہے۔ میں دل سے ایمان لاتا ہوں کہ خدا نے تجھے تیسرے دن مردوں میں سے جلایا۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو بائبل کہتی ہے آپ نے نجات پائی، آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں یہ ایمان سے ہوتا ہے، اور اب آپ کی سمت بدل جاتی ہے۔ آپ کی سمت جہنم سے بدل جاتی ہے اور آسمان پر ابدیت کی طرف ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے نجات پائی ہے۔ خدا سے مانگنے کے لیے شکریہ کہ مسیح یسوع آپ کی زندگی میں آئے۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو جیسی ٹی وی کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ آپ نے اپنا دل یسوع مسیح کو دیا ہے، یا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں @omchurch.org۔ خدا آپ کو برکت دے۔